ICC کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رینکنگ کے مطابق 1000 دن سے زائد T20 کے عالمی نمبر 1 بلے باز کے منصب پر براجمان رہنے والے بابر ایشیا کپ میں ناقص فارم کے سبب تنزلی کا شکار ہو کر بابر کے برعکس رضوان نے بہترین کھیل پیش کیا اور وہ اب تک ایونٹ میں 193 رنز بنا کر سب سے کامیاب بلے باز رہے۔ انہوں نے ہانگ کانگ اور بھارت کے خلاف میچ میں بالترتیب 78 اور 71 رنز کی اننگز کھیل کر پاکستان کی فتوحات کی راہ ہموار کی۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے کئی سال سے عالمی نمبر 1 کے منصب پر فائز کپتان بابر اعظم کو T20 کے نمبر 1 بلے باز کی پوزیشن سے محروم کر دیا اور خود پہلے نمبر پر براجمان ہو گئے۔ ICC کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رینکنگ کے مطابق 1000 دن سے زائد T20 کے عالمی نمبر 1 بلے باز کے منصب پر براجمان رہنے والے بابر ایشیا کپ میں ناقص فارم کے سبب تنزلی کا شکار ہو کر 794 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے۔ قومی ٹیم کے کپتان کے لیے 6 ملکی ٹورنامنٹ اب تک کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ وہ اب تک 3 میچوں میں صرف 33 رنز بنا سکے۔ بابر کے برعکس رضوان نے بہترین کھیل پیش کیا اور وہ اب تک ایونٹ میں 193 رنز بنا کر سب سے کامیاب بلے باز رہے۔ انہوں نے ہانگ کانگ اور بھارت کے خلاف میچ میں بالترتیب 78 اور 71 رنز کی اننگز کھیل کر پاکستان کی فتوحات کی راہ ہموار کی۔ اس عمدہ کارکردگی کی بدولت گزشتہ 2 سال سے بہترین کھیل پیش کرنے والے وکٹ کیپر بلے باز T20 کے نمبر 1 بلے باز بننے میں کامیاب ہو گئے۔ T20 کرکٹ میں بابر اور مصباح کے بعد رضوان عالمی نمبر 1 بننے والے تیسرے پاکستانی بلے باز ہیں، تاہم بابر کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ 1155 ایک دن میں اس منصب پر فائز رہے۔ اس کامیابی پر رضوان نے خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہا کہ اسے بابر اعظم کی حکمرانی کا 1156واں دن تصور کریں۔ کپتان اور میں الگ نہیں، ہم سب ایک ہیں۔ محمد رضوان 1 جون 1992 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 2015 میں بین الاقوامی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وہ دائیں ہاتھ کے بلے باز اور وکٹ کیپر ہیں جنہوں نے تینوں بین الاقوامی فارمیٹس ٹیسٹ، ون ڈے انٹرنیشنل اور T20 انٹرنیشنل میں سینچریاں بنائیں۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان ہیں۔ وہ لاہور قلندرز کے لیے 2016 سے 2017 تک، 2018 سے لے کر 2020 تک کراچی کنگز کے لیے کھیلے۔ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں خیبر پختونخوا کی کپتانی بھی کرتے رہے۔ رضوان بچپن سے ہی کرکٹ کے دیوانے تھے، جس کی وجہ سے 16 سال کی عمر میں انہیں اسلامیہ کالج میں اسپورٹس کوٹے پر داخلہ مل گیا۔ رضوان کے اہل خانہ کے مطابق ان کے والد کو ان کا کرکٹ کھیلنا سخت ناپسند تھا اور وہ چاہتے تھے کہ رضوان اپنی توجہ پڑھائی پر مرکوز رکھیں اور مستقبل میں خاندان کے دیگر نوجوانوں کی طرح طب کا شعبہ اختیار کریں۔ جب رضوان کسی طور پر کرکٹ سے باز نہ آئے تو ان کے والد ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگے، یہاں تک کہ ان کی کٹس کو بھی جلا دیا۔ تاہم جس دن انہیں خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے اسلامیہ کالج میں اسپورٹس کوٹے پر داخلہ ملا تو اس دن رضوان کے والد نے کھل کر کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی اور یوں انہوں نے پوری توجہ اور توانائی کرکٹ پر صرف کرنا شروع کر دی۔ اسلامیہ کالج پشاور میں ان کے کوچ اور استاد محمد علی ہوتی نے رضوان کے لڑکپن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ شروع سے ہی ایک اچھے اور پرعزم اور محنتی کھلاڑی تھے۔ محمد رضوان پشاور کے پہلے اور خیبر پختونخوا کے دوسرے ٹیسٹ کپتان ہونے کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔
اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اسلامیہ کرکٹ ٹیم اور دیگر ڈومیسٹک میچز کے کپتان بنے۔ رضوان کے کرکٹ کیریئر میں اہم موڑ وہ تھا جب وہ 2010 میں سوئی ناردرن گیس لمیٹڈ کے خلاف کھیل رہے تھے۔ یہ میچ پشاور جیت گیا، تاہم کھلاڑی کے طور پر رضوان کی اچھی پرفارمنس پر سوئی ناردرن گیس لمیٹڈ نے انہیں پیشکش کی، جس کے بعد انہیں بین الاقوامی سطح پر کھیلنے کا موقع ملا۔ رضوان کا تعلق درا آدم خیل سے ہے، لیکن ان کے آباء و اجداد تعلیم و کاروبار کی غرض سے پشاور آ کر بس گئے۔ وہ 3 بھائیوں 2 بہنوں میں دوسرے نمبر پر ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ رضوان کے گھر میں ایک پورا کمرہ ان کے تمغوں اور تصاویر سے سجایا گیا ہے، جبکہ ان کے گھر کو جانے والا راستہ بھی رضوان اسٹریٹ کے نام سے مشہور ہے۔